شرمیلا فاروقی نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. السلام علیکم شرمیلا. جی وعلیکم السلام سرور. کیسی ہیں آپ؟ ویسے تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم وی آر کیچنگ یو آن اسکرین. آئی نو آپ آئی نہیں ہیں ہمارے شو میں ابھی تک. یار میں کل رات اسلام آباد سے واپس آئی ہوں آفٹر گڈ 3 ویک. اچھا تو بس ہماری ٹیم یہ سن لے کہ اب شرمیلا اویلیبل ہے اور ہمارے شو پہ آ سکتی ہیں. اب آئی ایم ہیئر یو آر ہیئر ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ 10 days. چلے زبردست. یہ ٹیم سن رہی ہے ہماری, دیکھ لیں پھر ہمارے اسٹوڈیوز میں پھر آپ آ رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا شرمیلا کہ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کی کئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو وہ ملاقاتیں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اور کیا چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ اس کو ایک کنکلوژن کی طرف نہیں لے کے جا پا رہے ہیں ہم؟ سرور دیکھیے بات ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی جی اس میں تقریباً 9 سے 10 مہینے لگ گئے تھے تمام جماعتوں میں کنسنسس ڈیولپ کرنے میں. بالکل. یہ خیر اتنی بڑی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو نہیں ہے جی. لیکن پیپلز پارٹی کی خواہش یہی ہے کہ جو بھی مسودہ ہے اس کے اوپر اچھی ڈیلیبریشن ہوں, اس کے اوپر تمام جماعتوں کی بالخصوص مولانا صاحب کی جماعت کی کنسنسس ہو. ہم نے جو سنا تھا اور جو کوشش کی تھی اور جو ہمیں پی ایم ایل این کی طرف سے بتایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ کنسنسس ہو چکی ہے. لیکن جب اسپیشل کمیٹی کے اندر بیٹھے تو مولانا صاحب کے کچھ اعتراضات تھے. اب ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ مزید ڈائلاگ ہوگا جو کہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. جی. جہاں تک تعلق ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا, جو پیپلز پارٹی کی میثاق جمہوریت میں بھی تھا اور آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں, اس پہ تو مولانا صاحب کا اتفاق ہے. لیکن اس کا جو موڈس آپرینڈا ہے اس کے اوپر شاید کچھ اعتراضات ہیں جس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رائٹ. آئی فیل کہ ڈسکشنز اور ڈائلاگ ایک فعال ڈیموکریسی میں بہت ضروری ہوتے ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. کیونکہ ایک چیز اگر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے اور اس کے اوپر پورے ہاؤس کا اتفاق ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک اچھی بات ہے, نہ کہ اس کے اوپر مختلف جماعتوں کے اعتراضات ہیں. اچھا شرمیلا یہ بتائیے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ڈسکشن کنسلٹیشن ہوتی ہے اور آئینی ترمیم آپ کرنے جا رہے ہیں, کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. لیکن دیکھیں 3 دن پہلے سے جو معاملہ شروع ہوا, بلکہ پہلے سے ہی جو قانونی مشیر حکومت کے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بس کل یعنی پرسوں کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ کل اجلاس ہوگا, ہمارے نمبرز پورے ہیں, کل ہم پاس کرا لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب چیز تیار تھی, ڈرافٹ بھی تیار ہوگا آبویسلی, اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ سے منظور ہونا تھا. لیکن ایٹ دا نک آف دا ٹائم کوئی پرابلم, کوئی مشکلات آئیں یا کیا ہوا, یا مولانا صاحب پیچھے ہٹ گئے؟ وہ ڈرافٹ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس آپ سے شیئر کیا گیا تھا, اس پہ اگری کر لیا تھا سب نے؟ دیکھیے جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہمارے لیڈرشپ نے تو ہماری پارلیمنٹری پارٹی نے اس کو ڈسکس ڈیفینیٹلی کیا تھا, اور چونکہ ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں اور ہماری جو پارٹی ڈسپلن ہے اور جو لائلٹی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہم نے جو ہماری لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہم اس سے لبیک ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی ہم سے ڈسکس ہوا اینڈ وی ایگری ٹو اٹ. اب اپوزیشن سے کیا ان کے ڈائلاگ ہو رہے تھے اور اپوزیشن سے انہوں نے کتنا شیئر کیا نہیں کیا, یہ تو جو انہوں نے ہمیں بتایا ہم نے اس کو سنا. ہم تو ہمیں بلایا گیا کہ جی ووٹ کرنا ہے اور اس چیز پہ ووٹ کرنا ہے, ہم تو وہاں بیٹھے رہے اور 3 ہفتے سے بیٹھے رہے. اب مولانا صاحب کے جو اعتراضات تھے وہ پی ایم ایل این کیوں نہیں دور کر پائی اور کس طریقے سے دور کرے گی, یہ تو ظاہری بات ہے کہ ان کا ایک مسئلہ ہے. لیکن آئی فیل کہ ان پرنسپل کیونکہ جے یو آئی ایف جو ہے وہ تیار ہے, کچھ شکوں کے اوپر شاید اعتراض ہو, اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اینڈ آئی ہوپ, دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں آئینی ترمیم کے اندر جو میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمان کے وقار کے لیے بہت ضروری ہے, پارلیمان کی بالادستی کے لیے بہت ضروری ہے. لیجسلیشن کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے, وی آر لیجسلیٹرز, ہمارا کام لیجسلیشن کرنا ہے. اور مختلف اوقات کے اندر جو آئینی ترامیم آئیں, آپ نے دیکھا کہ 19ویں ترمیم کس طریقے سے آئی, کس طریقے سے گردن پہ پیر رکھ کے کروایا گیا. تو آئی فیل کہ اس وقت جو آئینی ترمیم آ رہی ہے وہ آئی تھنک کہ نہ صرف انسٹیٹیوشن کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ پارلیمان کے وقار کے لیے بہت ضروری ہے. ایز لیجسلیٹرز وی فیل کہ کہیں نہ کہیں ہماری اتھارٹی ایروڈ کی جا رہی تھی ماضی کے اندر. آئی تھنک اس کی درستگی اس وقت بہت ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو چیزیں طے ہوئی تھی کیا وہی وہ مسودہ تھا؟ کیونکہ دیکھیں وزیر قانون تو کل بھی انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا کہ ابھی یہ کیبنٹ میں ہی نہیں بات آئی ہے, تو ہم کہاں سے آپ کو دکھا دیں یا جرنلسٹ کو دکھا دیں جب تک پارلیمنٹ میں نہیں آتا ہے.
تو کیا کچھ چیزیں چینج کی گئی اس میں؟ کیونکہ مولانا صاحب بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی حد تک تو اگری تھے، آپ یہ خود بتا رہی ہیں، تو کوئی تبدیلی اس میں کی گئی یا کیا ہوا جو معاملہ رک گیا کہ پاس نہیں ہو پایا؟ ہم یہ سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، جہاں تک میثاق جمہوریت کا تعلق ہے، اس میں تو بہت ساری چیزیں تھیں، شاید وہ اس آئینی ترمیم کے اندر نہیں، اس میں تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بھی قیام ہے، اس میں تو بہت ساری، وہ تو ایک ایسا ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ ہے جس کو ہم 2006 سے ہم ہر کوئی ریفر کرتا ہے، آئی تھنک اسی نے بنیاد ڈالی مقامت کی اس ملک میں سیاست میں۔ اب میثاق جمہوریت میں کانسٹیٹیوشن کورٹ کا جو قیام تھا، جو آئینی معاملات دیکھے، نہ کہ سپریم کورٹ میں تمام چیزیں پہنچ جائیں ہر وقت، اور وہ جو ایک بیک لاگ ہے لوگوں کے مقدمات کا وہ رک جائے، ان کو جسٹس نہ مل سکے۔ اس کے حوالے سے پھر میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی آف کورس وہ خواہش ہے، اور مولانا صاحب نے ڈیفینیٹلی اس کے اندر اس کو اگری کیا ہے، لیکن کچھ اس کے طریقہ کار۔ مولانا کی کیا خواہش ہے؟ 48 گھنٹے میں 2 ملاقاتیں آپ کے چیئرمین کی ہوئی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، مولانا کی کیا خواہش ہے؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیے، مولانا صاحب کی کیا خواہش ہے وہ تو اسی کے ریپرزینٹیٹیو بتا سکتے ہیں۔ ہم تو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین اور ہماری پارٹی کی کیا خواہش ہے، اور خواہش یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے جو آئینی معاملات کو دیکھے۔ دیکھیے، ایک فیڈرل شریعت کورٹ بھی ہے نا، شریعت کے سارے مقدمات اس فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر جاتے ہیں، وہ نہیں پہنچ جاتے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بہت اس میں زیر التوا اس وقت لاکھوں کی تعداد میں مقدمات ہیں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں۔ 18 سال سے میرا بھی ایک اچھا، اسد قیصر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو افسوس پاکستان پیپلز پارٹی پر ہے اور بلاول بھٹو زرداری پر ہے، آپ کے چیئرمین پر، کہ انہوں نے کیسے اگری کر لیا کہ وار فوٹنگز پر ایک چیز آ رہی ہے، آئینی ترمیم آ رہی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں اور وہ پاس بھی ہو جائے گی، تو اس پر آپ دیکھیں جی، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، ایک چیز میں بڑے واضح آپ کو کر دوں کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کو اس کا 73 کا آئین دیا، جو کہ ایک متفق کا آئین تھا۔ ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ بانی ہے اس آئین کی، اس کو پروٹیکٹ کرنے کا کام بھی ہم نہیں کیا۔ جب ایک عامر نے آ کے اس کو بگاڑا تو 18ویں ترمیم کے ذریعے پیپلز پارٹی کے ہی صدر تھے آصف علی زرداری صاحب، اور پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر تھے جنہوں نے 18ویں ترمیم لا کے اس کی شکل بحال کی ہے۔ تو پیپلز پارٹی نہ کبھی سوچ سکتی ہے، نہ کبھی اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ ہم نے آئین کو خراب کرنا، یہ ہم سے کوئی ایکسپیکٹ ہی نہ کرے۔ یہ میں کہتی ہوں، یہ بات کہنا بھی سراسر زیادتی ہے ہمارے ساتھ۔ خیر اس آئینی مسودے میں تو کافی چیزیں تھی، پیپلز پارٹی نے وہ ساری چیزیں نکلوائیں اور چند چیزوں کے اوپر ہم نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ کنسنسس کے ساتھ یہ چیزیں آگے بڑھیں اور کنسنسس کے ساتھ معاملات آگے طے ہوں، اور آئی ایم شور پی ایم ایل این کی بھی یہی خواہش ہے۔ مولانا صاحب از ویری امپورٹنٹ بیکاز ان کے جو 13 ووٹ ہیں وہ اس آئینی ترمیم کے لیے بڑے کروشل ہیں، کیونکہ اس کے بغیر وہ پاس نہیں ہو سکتی، بیکاز وی ڈونٹ ہیو دا نمبرز وداؤٹ مولانا صاحب سپورٹ۔ اٹ از ویری کلیئر، یہ کوئی اوپن سیکرٹ ہے۔ اب ان کو کس طریقے سے اس کے اوپر راضی کرنا ہے، ظاہری بات ہے ان کی بھی خواہش ہے، وہ بھی ڈیلیبریشن کریں گے، ڈائلاگ کریں گے، ان کی بھی تجویز ہوگی اور آئی ایم شور خیر حاصل ہوگی اور ہونی بھی چاہیے۔ تو آئی تھنک لیٹس ویٹ اینڈ سی، 1-2 دن اگر یا 10 دن ڈیلے بھی ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن باہمی مشاورت سے اور ہم آہنگی کے ساتھ آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بالکل شرمیلا، یہ جو انفلیشن ہم دیکھ رہے ہیں، ایک سرٹن اماؤنٹ ہمیں بتائی گئی ہے کہ پیٹرول میں بھی کمی ہوئی گئی ہے، پیپلز پارٹی کا کیا ڈائریکشن لگتا ہے کہ عوام کو کس طرح کا ریلیف ملنا چاہیے اور ان کی ویژن میں کیا وہ چیزیں ہیں جو رائٹ آف دا بیٹ لائک رائٹ اوے وہ ٹھیک ہونی چاہیے؟ لیکن جی، پارلیمان کو فنکشنل ہونے کی بہت ضروری ہے۔ سروت 6 مہینے ہو گئے کہ نیشنل اسمبلی کا وجود آیا ہے، اس نئی پارلیمانی سال شروع ہوا ہے، بالکل، اور ابھی تک ہم نے بڑی کوشش کی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، ان کے ممبران کی جانب سے، کہ ہم جو عوام کے معاملات ہیں وہ پارلیمان میں اٹھائے، بٹ ایسا ہو نہیں پا رہا۔ اپوزیشن کی طرف صرف ایک میں کی سیاست اور ایک انا کی سیاست اور قیدی نمبر 804 کی سیاست ہو رہی ہے، پارلیمان کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ وی آر ریسپانسبل، ہم نے ایک اوت اٹھایا ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم عوامی مسائل وہاں اٹھائیں اور اس کی حل کی جانب حکومت جواب دے، بالکل اور کوشاں ہے، وہ ہو نہیں پا رہا، وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ایگزیکٹلی۔ آپ اگر دیکھیں ارسا کا ایشو ہے جو اس میں امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کوئی اور جماعت بات ہی نہیں کرتی، ہم بات کرتے ہیں لیکن جواب دینے والا سامنے سے کوئی نہیں آتا ہے، سوال اٹھاتے ہیں، سوال کا جواب دینے والا وزیر نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اتنی پولرائزیشن ہے، اسپیکر صاحب نے ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی
सजेशन के ऊपर एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, तमाम जो अपोजिशन और ट्रेजरी के मेंबर्स हैं, इसमें खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बैठते हैं। इट इज़ हेडेड बाय सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। वो बनिए कि माहौल बेहतर करें, बिजनेस बताएं कि हाउस का बिजनेस क्या होना चाहिए। हाउस का बिजनेस ये है टू ब्रिंग अप पीपल्स इशू, बिल्कुल। हुकूमत के ऊपर एक ओवरसाइट करें, क्योंकि हम यही देख रहे हैं शर्मिला कि पार्लियामेंट, द होल आइडिया ऑफ हैविंग अ पार्लियामेंट इज़ कि आवाम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, उनके ऊपर डायलॉग किया जाए, जबकि वो विद इन द पार्लियामेंट इतनी सारी खिचड़ी बन रही है कि वो जो असल इश्यूज़ हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच शर्मिला, आपने हमें ज्वाइन किया।